خان صاحب کے ساتھ بھی آج میری ملاقات ہوئی. خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات اس انداز میں نہیں ہوں گے جس انداز میں میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ قانون کے تابع اپنے آپ کو بنانا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. اگر کوئی بھی ادارہ بشمولی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر قانون کی حکمرانی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی تو لہٰذا ہمارے پاس تو انہوں نے مذاکرات کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. خان صاحب کے الفاظ تھے کہ کیا یہ مذاکرات اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں. انہوں نے کہا میں ساری عمر جیل میں گزار دوں گا لیکن اپنے اصولوں پہ, حقیقی آزادی پہ اور عوام کو ان کا حق کی حکمرانی دینے پہ میں کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا. بتائیے گا کہ مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی, آپ مذاکرات کے حامی ہیں, مذاکرات کن سے ہونے چاہیے؟ کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے, یہ ویسے ہی ہوائی خبریں ہیں اور نہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, نہ مذاکرات کا کوئی عندیہ خان نے دیا ہے. خان نے یہ کہا کہ کسی صورت ہم مذاکرات نہیں کریں گے, میں ساری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں, لیکن ان حالات میں کہ جہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا, 2 سالہ میں مار پڑی, ریزرو سیٹیں ہم سے انہوں نے ہتھیائی, ضمنی الیکشن میں بدماشی اور غنڈہ گردی کی, ان حالات میں ہم مذاکرات اس لیے کریں کہ اب معافی رہ گئی ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں. خان صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک تمام ادارے اس چیز پہ ایک اناؤنسمنٹ نہ دیں کہ ہم نے مذاکرات پاکستان کی فلاح اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے کرنی ہے, تب مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ مست ہیں. باقی ہم نے نہ حکومتیں بنانے کے لیے کوئی مذاکرات کرنے ہیں, نہ ہم نے مصلحتوں کے تحت کرنی ہے. مصلحتیں کے تحت حکومت بنانی ہوتی پیپل پارٹی کے ساتھ ہم بنا چکے ہوتے ہیں, نہ ہم نے. اور کوئی بھی بات اگر ہوگی اور وہ کوئی چاہے تو یہ تمام جو مذاکرات کے جو یہ سیشنز ہوں گے پبلک تک ایکسیس بھی دینے پہ کوئی عذر نہیں ہے. لیکن مذاکرات کے لیے کنڈیشن پریسیڈنٹ یہ ہیں قانون کی حکمرانی اور بہتر پاکستان کے لیے. یہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو تب کوئی سوچا جا سکتا ہے. مروت صاحب, یہ اناؤنسمنٹ کس کی جانب سے کی جائے گی؟ ان تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اٹھائیں اور بنائیں. خان صاحب اور پورا پاکستان اس پہ قائل ہیں. معیشت آپ کی دیگر گو ہے. ابھی آنے والے بجٹ میں مزید انہوں نے عوام کی کال اتارنی ہے اور کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ایسا پیرافرنیلیا نہیں ہے کہ وہ یہ سجیسٹ کر سکیں کہ وہ قوم کو اس مصیبت سے کس طرح نکالیں گے. گیس کے کرائسس ہیں, بجلی کے کرائسس ہیں, پانی کے کرائسس ہیں, سیاسی کرائسس ہیں. ملک میں کسی بھی جانب کوئی سکون نہیں ہے. نہ انویسٹر ان حالات میں پاکستان آ سکتے ہیں. آپ کی ریمیٹنسز وہ تقریباً 8 بلین کا شارٹ فال کر گئے. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے 6 بلین کو چھو رہی ہے. اس میں جو کمی ہوئی ہے 2021 اور آج کی, اور یہ رقم جو ہے تقریباً $16 بلین بنتی ہیں, جو $8 بلین جس کے لیے ناک پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں IMF کے سامنے. ابھی صرف گندم کی مد میں بیوروکریٹک غلط فیصلے کی وجہ سے $1 بلین لاس ہوا ہے, اور اب پاکستان پھر کہہ رہے ہیں ہمیں 1.1 بلین ملنے جا رہے ہیں. ان تمام حالات میں مذاکرات تبھی ہوں گے جب ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ تمام طاقتیں, قوتیں اور سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع بنانے پہ رضامند ہیں. اچھا, آج حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ مشورہ دیا ہے, تجویز دی ہے کہ مستعفی ہوں تمام ارکان. آپ اس تجویز کو کیا کہتے ہیں, مانتے ہیں؟ حامد رضا صاحب کی اپنی رائے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات کبھی ڈسکس نہیں ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف میں شاید ابھی تک ایسی کوئی تجویز سامنے ہی نہیں آئی ہے, نہ زیر غور ہے. شیر افضل مروت صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے. ان کے اس بیان پر کافی زیادہ تنقید بھی ان کے مخالفین نے کی. کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ خان صاحب سے کیا اس حوالے سے؟ علی امین صاحب نے جو بیان دیا اس بیان کا ماخذ یہ ہے کہ جو جس طریقے سے PDM2 یا میاں شہباز شریف صاحب نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے, فارم 47 کے ذریعے قبضہ کیا,
ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ہماری حکومت پہ یہ قابض ہو گئے، تو یہ ناجائز قابضین ہیں۔ 10 مرلے یا 1 مرلے کا پلاٹ آپ کا کوئی قبضہ کرتا ہے، کوئی چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ قبضہ چھڑانا ہماری آئینی، ہماری اخلاقی، ہماری سیاسی، ہماری جمہوری فرائض میں شامل ہے۔ تو علی امین خان کا یہ کہنا کہ ان ناجائز قابضین سے اپنا قبضہ واگزار کرانا، انشاءاللہ اس کے لیے ہم عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اس کے لیے ہم سٹریٹس پہ نکلیں گے، ہم جد و جہد بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم مزاحمت بھی کریں گے۔ اور خان صاحب سے آج کن امور پر گفتگو کی اور پی ایس سی چیئرمین کے حوالے سے کیا ڈائریکشن دی گئی ہے خان صاحب؟ پی ایس سی تو ویسے ہی دیکھیں، پی ایس سی میں کیا ایسے سرخاب کے پل لگے ہوئے ہیں کہ ہر ایک، میں نے نہ یہ کمیٹی مانگی تھی، لیکن اب میری وجہ سے جو ہے پی ایس سی اب متنازع جو ہے، کچھ میڈیا کی بھی مہربانی ہے اور کچھ دوست احباب کی بھی مہربانی ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب سے صحافی نے سوال کیا، میں خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو وہ خان صاحب نے کہا کہ فی الوقت تو میرا نام دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ کل تک، چونکہ ہم نے کل تک یہ نام فائنل کر کے دینا ہے، تو انشاءاللہ کل فائنل نام۔ اس کے علاوہ خان صاحب سے کن امور پر بات چیت کی؟ اس کے علاوہ خان صاحب فرما رہے تھے کہ جو ایون فیلڈ کی وہ 3 پراپرٹیز جس میں آل شریف کو بری کیا گیا، وہ پراپرٹیز ابھی تک ان کی ہیں، وہ اسی میں رہائش پذیر ہے، اور پاکستان کی عدالت نے ان کو بری کر دیا کہ تعلق کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ خان صاحب نے کہا کہ وہ جو 24 ارب روپے تھے، 16 ارب روپے جو ہیں وہ ایف آئی اے اور 8 ارب روپے نیب کا ریفرنس جو میاں شہباز شریف کے خلاف تھا، وہ پیسے کدھر گئے؟ یہی ادارے تو کہتے تھے کہ یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل چور ہیں، پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے عوام کے پیسے لوٹ کر کھا گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 گواہان 3 ماہ میں جو ہیں مر گئے، اور یوں جس تباتر کے ساتھ اور صورت کے ساتھ ان لوگوں کو بریتوں سے نوازا گیا، جبکہ عین اسی وقت جو ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئی سے وابستہ افراد جو ہیں وہ عدالتی جبر کی وجہ سے آئے دن جو ہیں سزا پا رہے ہیں۔ آج بھی جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس تھا، اس میں جج صاحب جو ہیں بڑی چابکدستی کے ساتھ جو ہیں کارروائی کر رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ادھر سے اگر خان کی رہائی ہوتی ہے تو ادھر سے جو ہیں خان صاحب کی سزا یابی کا فیصلہ آئے گا، تاکہ خان صاحب کی رہائی 1-1.5 ماہ مزید التوا میں پڑ جائے۔ یعنی خان صاحب عید سے پہلے بمشکل باہر آئیں گے؟ سارا دار و مدار جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں، آج ہائی کورٹ نے ہماری دوسری سماعت جو ہیں 6 مئی کو کر دی ہے۔ آئے دن وہ دوسری پارٹی آتی نہیں ہے، سرکاری وکلاء، پراسیکیوٹرز، عدت کیس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ عدالتوں کو احساس ہونا چاہیے، سزا اپنے 17 دن میں دی، اپیل کو 2 مہینے ہو گئے ہیں اور صرف بحث ہے، کنکلوڈ نہیں ہو رہی۔ میں دہشت گردی عروج پر ہے، وہاں پر قومی جرگہ ہوا ہے، جرگے کی طرف سے آپریشن کی مخالفت کی گئی، اسی دن آپ دیر میں جلسہ کر رہے تھے، عوام کے درمیان کیوں نہیں تھے آپ؟ جو جرگہ ہوا ہے وہاں ہمارے اپنے سیاسی ڈائنامکس ہیں۔ لکی مربت میں کچھ عرصہ قبل میری لکی مربت کی انتظامی افسران اور جو عسکری قیادت تھی ان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اور بدامنی کے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کریں گے۔ تھینک یو۔